سپاہی نہار. اب آرمی ایویشن کی جانب سے لیفٹیننٹ کرنل زین علی, CO 8 ایویشن اسکواڈرن. میجر یاسر حیات, میجر مصطفیٰ احمد, میجر اظہر, اب پاکستان ایئر فورس کی جانب سے گروپ کیپٹن ایمن خان جدون. ونگ کمانڈر شمشیر عبداللہ, اسکواڈرن لیڈر محمد خرم, اسکواڈرن لیڈر حمزہ مرزا, اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر محمد سجاد, وارنٹ آفیسر محمد کامران, چیف ٹیک محمد زہیب, چیف ٹیک محمد ساجد, چیف ٹیک فہیم احمد, اسکواڈرن لیڈر انیس صفدر, اسکواڈرن لیڈر تنویر حسین, سینئر ٹیک محمد احسن, اب علاقے کی لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے مسٹر حماد, ADC بٹاگرام, مسٹر جواد AC الائی, مسٹر شہید SP انویسٹیگیشن, مسٹر علی زپ لائن آپریٹر, مسٹر الیاس زپ لائن آپریٹر,
Mr. Suhaib, zipline operator. Mr. Habibullah, zipline operator. اب میں ان لوگوں کو مدعو کروں گا جن کو باحفاظت ریسکیو کیا گیا. مسٹر عرفان. مسٹر نیاز. مسٹر رضوان. مسٹر گلفراز. مسٹر شیر نواز. مسٹر ابرار. مسٹر عطا اللہ. اور آخر میں مسٹر عثمان. سر، اب میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاقی وزراء، چیئرمین این ڈی ایم اے جنرل انعام، جی او سی اسپیشل سروسز گروپ میجر جنرل عادل رحمانی، ڈی جی ایم او میجر جنرل اویس دستگیر، سول اور عسکری اہلکار، مقامی ریسکیو رضاکار اور بٹگرام چیئر لفٹ واقعے کے متاثرین، السلام علیکم.
سب سے پہلے تو یہ لمحہ ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، اور اس سیلیبریشن کے لیے ہم نے آپ سب کو مدعو کیا. جب کل اس واقعے کی اطلاع صبح صبح مجھ تک پہنچی، مجھ سمیت ہر پاکستانی جس تک یہ خبر پہنچی، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے، تمام لوگ یکساں طور پہ پریشان تھے. یعنی کروڑوں افراد پریشان تھے، اور اس پریشانی کے عالم میں کچھ امیدیں تھیں، کچھ خدشات تھے، کچھ خوف تھے. اس میں ایک ڈیپ سینس آف پریشر جو ہے نا، اس کو جنریٹ کیا. ایک طرف ہمارے یہ مستقبل کے مہمار، ہمارے بچے ہی تو مستقبل ہیں، بچے ہی تو کل ہیں، بچے ہی تو پرسوں ہیں، بچے ہی تو آنے والی نسل، آنے والے دنوں، آنے والے پاکستان کا چہرہ ہیں. اور کون ہے؟ میں نے اپنا وقت، اپنا لمحہ آپ نے گزار کے چلے جانا ہے. انہوں نے ہمیں ریپلیس کرنا ہے. یہاں پہ کسی انوار نے کھڑے ہونا ہوگا، وہاں کوئی اویس بیٹھا ہوگا، وہاں پر کوئی عادل بیٹھا ہوگا. انہی میں سے ہے. ہم نے اپنے کل کے اویس کو بچایا، ہم نے اپنے کل کے انوار کو بچایا، ہم نے اپنے کل کے مہمار کو بچایا. اس پریشر کے دوران میں چند جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کرنا چاہتا ہوں. میں جتنے صاحب اولاد ہیں وہ میری بات سمجھ سکیں گے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ. مجھے بار بار اپنے بیٹے کا چہرہ میرے ذہن میں آ رہا تھا. میں کراچی گیا ہوا تھا، اور ویسے یہ خدشہ پیدا ہو رہا تھا کہ اگر میرا نور، ہز نیم از نور الحق، وہ ان میں ہوتا تو میری کیا کیفیت ہوتی. دل بیٹھ جاتا تھا، دل بیٹھ رہا تھا، اور بار بار یہ احساس دلا رہا تھا کہ یہ بھی تو نور جیسے ہی ہیں، یہ سارے نور تھے. اور جو ہی چند گھنٹے گزرے، ظاہر ہے اس میں اینزائٹی بھی تھی، اس میں بے چینی بھی تھی، اور یہ بے چینی نیشنل لیول پہ تھی. یہ نہیں تھا کہ الائی میں مسئلہ تھا، یا بٹاگرام میں لوگ پریشان تھے، یا پشتون پریشان تھے، یا سندھی پریشان تھے، یا بلوچ پریشان تھے، یا پنجابی پریشان تھے. نہیں، جتنے ذی شعور انسان اس خطے میں موجود تھے، جو ملک سے باہر بھی یہ خبر پہنچی، وہاں پہ بھی لوگ پریشان تھے. اور دنیا کی بھی نظریں لگی ہوئی تھی کہ یہ اس چیلنج کو کیسے نبرد آزما ہوں گے، کس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں گے. اب جب میں ڈی جی ایم او صاحب اور جنرل عادل سے انہوں نے مجھے تھوڑا سا بریف کیا، تو یقین جانیے میں تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوا کہ شکر ہے کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا. جس طرح کا بیک گراؤنڈ اور جس طرح کی ویدر کنڈیشن، جس طرح کا چیلنج، اگر مجھ جیسے کمزور دل کا فرد اس پلاننگ کے عمل میں ہوتا، اس ایگزیکیوشن کے عمل میں ہوتا، تو ہم شاید گھبراہٹ سے، خوف سے کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتے. Hats off to all of you, particularly to you who did an immaculate job. اور اتنی صفائی سے آپ لوگوں نے اس کو پلان بھی کیا، آپ لوگوں نے اس کو ایگزیکیوٹ بھی کیا. میں سب سے زیادہ کریڈٹ ان لوگوں کو دوں گا جو اس میں سوچنے کے عمل میں شامل تھے، اور پھر اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے والے ان کے ساتھ جو سنکرونائز ہوئے، ان کو کریڈٹ دوں گا. کہیں اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی جھول آ جاتا، کوئی کمی آ جاتی، تو بہت بڑا نقصان ہونا تھا. ابھی یہ میرے بچوں سے میں بار بار یہ پوچھ رہا تھا، میرے لیے یہ ہیروز ہیں. یہ اس لیے ہیروز ہیں کہ وہ 7-8 گھنٹے بار بار میں ان سے ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ یہ کیا محسوس کر رہے تھے، یہ کیا سوچ رہے تھے، کیونکہ گزر تو ان پہ رہی تھی. ہم تو باہر بیٹھے ہوئے
परेशान तमाशबीन थे, लेकिन थे तमाशबीन ही। गुजर इन 8-9 लोगों पे रही थी जो इस ऑर्डील से, इस क्राइसिस से फिजिकली उसका सामना कर रहे थे। हर एक ने मुझे कहा कि जी शुरू में डर लगा। मुझे उनके इस ईमानदाराना जो तस्लीम उन्होंने अपनी ज़हनी कैफियत की उसे बड़ी खुशी हुई। एक तो ये कि मेरे बच्चे झूठ नहीं बोल रहे थे, और दूसरा पहलू उनका जो सच का सामने आया, तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा जब हमने दूर से फौजियों को देखा, हमें ये लगा अब बच जाएगी। यही वो रिश्ता है, यही वो रिलेशनशिप है जो सोसाइटी और स्टेट के बीच में एस्टैब्लिश होना चाहिए। यही वो कोर्स ऑफ एक्शन है जो पाकिस्तान की फ्यूचर डेस्टिनी की तरफ हमें इकट्ठे होकर ले जाएगी। ये क्रेडिट न फौज का है सिर्फ, न पीडीएमए का है सिर्फ, न लोकल अफराद का है सिर्फ, ये हम सबका इज्तिमाई क्रेडिट है। और इस इज्तिमाई क्रेडिट में हर एक ने, उस माँ ने जो टीवी को देख रही थी और सुबह का शायद नाश्ता बना रही थी और दुपट्टे को बार बार यूं करते हुए दुआएं दे रही थी, उसका भी क्रेडिट इसमें मौजूद है। उसमें उस वालिद का जो सुबह अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने जा रहा था और उसको ये खबर मिल रही थी और उसके कल्ब पे जो परेशानी गुजर रही थी और उसके दिल से दुआएं निकल रही थी, उसका भी क्रेडिट मौजूद है। यही वो दुआएं थी जो इकट्ठे होके ऊपर गईं। हमारे अकीदा का हिस्सा है कि फैसला आसमान पे होता है, इजहार उसका जमीन पे होता है। तो अल्लाह ने हम सब की इज्तिमाइयत के सेंस को देख के फैसला इनको बचाने का कर लिया था। ये लौह महफूज में बचे हुए थे, लेकिन उस बचाव का इजहार जमीन पे इन लोगों से करवाया। हमें सिर्फ ये तौफीक दी कि हम आपकी तौसीफ कर सके, हम आपकी तारीफ कर सके, हम आपकी ताजीम के लिए, आपकी तौसीफ के लिए, आपकी तारीफ के लिए आज इकट्ठे हुए। हमारे यहां हमारी जिंदगियों में तल्ख वाकयात भी वक्तन फवक्तन आते हैं। कल ही हमारे कई जवान वजीरिस्तान में शहीद हुए। मैं इस मौके पे उन शुहदा को न सिर्फ जो कल के थे, बाकी भी हमारे जितने 70 या 80 हजार शुहदा हैं, वो चाहे सियासतदान हों, वो चाहे पुलिस सर्विस में उनकी खिदमत इस ममलिकत के लिए थी, वो चाहे पाकिस्तान के अफवाज से उनका ताल्लुक हो, वो पाकिस्तान एयरफोर्स से उनका ताल्लुक हो, नेवी से हो, वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, वो जर्नलिस्ट हों, वो हमारे कलमकार हों, वो हमारे दानिश्वर हों, वो हमारे बेरोजगार हों, वो हमारे बेकार हों, जो भी विक्टिम बना है, ये सब हमारे हैं। और ये तमाम लोगों के लवाकिन को कम से कम मैं पाकिस्तान की हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे, जो कि रियासत की नुमाइंदगी करती है, ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि वी विल नॉट फॉरगेट यू। हम आपको भूलेंगे नहीं। आप ऐसे ही हमारे अपने हैं जैसे हमारे खूनी रिश्ते, और ये खूनी रिश्ते हमसे जुदा हुए हैं। हमारा आपका एक बहुत बड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये लफ्ज पाकिस्तानियत जो है, ये एक बड़ा जामे लफ्ज है। इसके अंदर रियासत अपने लोगों को सिक्योर, रियासत अपने लोगों को रोजगार फराहम करना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनको तालीम के मौके प्रोवाइड करना और उनको एक डिग्निफाइड जिंदगी का मौका फराहम करना, ये उसकी जिम्मेदारियों में से है। और इस जिम्मेदारियों को रोकने के लिए जो भी अनासिर
جو بھی عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری طرز زندگی کو بدل دیں گے، وہ ہمارے انداز گفتار کو، ہمارے انداز رہن سہن کو بزور شمشیر، بزور بازو، بزور طاقت تبدیل کر دیں گے، ان کو اپنی غلط فہمی دور کر دینی چاہیے. ایسا انشاءاللہ قطعاً نہیں ہوگا.